honorable members sitting on the presidium, معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ بہت خوشی کا موقع ہے آج، اور یہ سیلیبریشن میں یہ بہت خوشی ہے ہمیں بھی اس بات کی کہ جناب آپ کی اس سیلیبریشن میں ہم شامل ہیں، اور جس جمع مردی کا ثبوت دیا آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور اس کا نتیجہ آپ کے حق میں ہوا اور نازیز جو ہے ان کو شکست ہوئی، بلا مبالغہ یہ بات میں کہوں گا کہ اس میں جو کنٹریبیوشن سوویت یونین کی، اس وقت کی سوویت یونین کی اور آپ کی ہے، وہ کسی اور ملک کی نہیں ہے۔ جنگ کا بڑا حصہ جو ہے وہ رشیا میں لڑا گیا، اور آپ نے ابھی ڈیٹیلز بھی بتائی جا رہی تھیں کہ قریباً 3 کروڑ شہری، جس میں افواج کے لوگ بھی تھے اور شہری تھے، جمع مردی سے مقابلہ کیا، اور اتنی شہادتوں اور اتنی ہلاکتوں کے باوجود رشیا کے اندر نازی کو جانے کی جرات نہ ہوئی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑا سبق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو بہت ضروری ہے آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد UNO بنی، اور UNO میں 5 ممبرز پرماننٹ، جن کو ویٹو پاور دی گئی، اور شاید بہت نیک نیتی کے ساتھ UNO کا جو چارٹر تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پاور دی گئی تھی کہ چھوٹے ممالک کے بھی جو مسائل ہوں گے یہ بڑے ممالک بیٹھیں گے اور تدبر کے ساتھ اور وزڈم کے ساتھ مجبور کریں گے باقی ممبران کو بھی کہ چھوٹے ممالک کے ڈسپیوٹ ممبر جو ہیں اس UNO کے، ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے یہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں گے اور اپنی طاقت کو بھی استعمال کریں گے۔ لیکن وقت نے کیا ثابت کیا؟ وقت نے ثابت کیا کہ اس ویٹو پاور کو انتہائی غلط انداز میں استعمال کیا گیا۔ باقی تمام باتیں چھوڑ دیجیے، ابھی آپ کے سامنے میں آج کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اسرائیل نے جس انداز میں، جس بربریت کا ثبوت دیا ہے، اور غزہ اسٹرپ کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر جس طرح سے بمبارڈمنٹ آج 1.5 سال ہو گیا اور ابھی مستقل چل رہی ہے۔ UNO miserably failed۔ کیا فائدہ ہے اس UNO کا؟ کہ کیونکہ امریکہ بہادر نہیں چاہتا اس لیے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ موجود ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ پالیسی کو بدلنا ہوگا، اور میں یہاں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب لیگ آف نیشن بنی تھی، اور لیگ آف نیشن میں اس وقت کی سپر پاور برطانیہ اور فرانس اسی طرح دندناتے پھرتے تھے جس طرح آج امریکہ دندناتا پھرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بڑے بڑے ممالک نے لیگ آف نیشن سے علیحدگی اختیار کرنا شروع کر دی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ لیگ آف نیشن دوسری جنگ عظیم کو نہ روک سکی، کہ جہاں آپ کے ڈیلنگ کے اندر، آپ کے طریقہ کار کے اندر انصاف کا فقدان ہو جائے گا تو وہاں پہ پھر طاقت کا نظام آ جائے گا، اور طاقت کے نظام نے اس پورے سسٹم کو پلیوٹ کیا، خراب کر دیا، اور دوسری جنگ عظیم میں ایک ملک کے پاس، امریکہ کے پاس ایٹم بم تھا جس نے
جاپان پہ 2 دفعہ ایٹم بم گرایا اور اس کی تباہی کا باعث بنا. لیکن میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ آج حالات اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. یہ آپ کے ہوتے ہوئے بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ورلڈ کی سپر پاورز میں شامل ہیں اور ویٹو کی پاورز ہیں آپ کے پاس. ان 5 ممالک میں شامل ہیں آپ. تو میری گزارش یہ ہے یہاں پر کہ یو این او کے چارٹر کے اوپر عمل درآمد کرنے کا راستہ نکالنا ہوگا. اور جن ممالک میں پاکستان اور انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے، کہ کس بربریت کا ثبوت دیا اور کس انداز میں پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ جو قوم موت کو گلے سے لگاتی ہو اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. ہم سمجھتے ہیں یہ مقابلہ ایک ایسی قوم کے ساتھ تھا جو موت کو گلے لگاتی اور دوسری قوم اس کے مقابلے میں وہ تھی جو موت سے خائف تھی. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا یہاں پر کہ آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ ایک شخص ایک ملک کے پاس اس وقت ایٹم بم تھا اور وہ اس نے استعمال کیا. آج کم از کم ڈکلیئرڈ اور ان ڈکلیئرڈ 1 درجن ممالک ایسے ہیں جن کے پاس نیوکلیر پاور ہے. اور دیدہ دلیری کا یہ ثبوت جو انڈیا نے کشمیر کو انیکس کر کے دیا ہے، یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر سب کانٹیننٹ میں یہ لڑائی آگے بڑھی تو خدا نہ کرے کہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ بنے اور یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ پاکستان میں ہو یا مڈل ایسٹ میں ہو. یہ اس کا مطلب ہے اینڈ آف دی ورلڈ. اب جتنی طاقت کے نیوکلیر ڈیوائسز بن چکی ہیں یہ بڑی خطرناک ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے جنگ کے بعد ہسٹورین لکھنے والے موجود تھے، انہوں نے ہسٹری لکھ دی. لیکن میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر اپنی نیوکلیر فلیش پوائنٹ کہیں بنا تو کوئی ہسٹری لکھنے والا نہیں بچے گا باقی. اس بات کا خیال کیجئے اور آپ ایک رول پلے کر سکتے ہیں اس کے اندر، اور یہ رول جو ہے یہ دنیا میں ایک امن کا باعث بنے گا. اور میں پرپوز کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ رول پلے کیا تو امن کا نوبل پرائز کے آپ حقدار ہوں گے. تو میں جناب اس خوشی کے ساتھ کہ ہم آپ کی اس بہت بڑی جو دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کیا آپ کی قوم نے، آپ کے ساتھ ہیں، اس خوشی میں شامل ہیں. اور ہم ورلڈ سپر پاور کے مقابلے میں بھی آپ کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا رول پلے کیجئے. پوری قوم، پوری مسلم امت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں انہیں